جی نیکسٹ کویشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں دعویٰ ہے کہ تورات سے اونٹ نہ کھانے کی دلیل پیش کرو، جبکہ دوسری طرف اگر آج ہم تورات کا مطالعہ کریں تو اس میں اونٹ کی حرمت کا بھی ذکر موجود ہے. تو یہ تضاد کیوں ہے اس طرح؟ یہ تضاد اس لیے ہے کہ ظاہر تورات کے اندر تحریف ہو چکی ہے. تحریف صرف نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے تک نہیں تھی، اس کے بعد بھی تحریف ہوئی ہے، کیونکہ جب ایک بار دروازہ کھلتا ہے نا تو وہ پھر چلتا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ قرآن پاک جس تثلیث کی بات کرتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 3 خداؤں کو مانتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ، عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم. گاڈ دا ہولی فادر یعنی اللہ، گاڈ دا ہولی سن عیسیٰ علیہ السلام، اور گاڈ دا ہولی مدر مریم. لیکن آج کے آپ عیسائیوں سے پوچھیں تو وہ حضرت مریم کو نہیں مانتے. وہ کس کو مانتے ہیں؟ ہولی گوسٹ کو، جبرائیل علیہ السلام کو. لیکن قرآن پاک جس تثلیث کا ذکر کر رہا ہے، جو آج ہم نے سورۃ المائدہ کی آخری آیات بھی کور کی کہ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو الہ مان لیں، تو آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ الہ مانتے ہیں، آج کے عیسائی تو ان کو الہ نہیں مانتے. تو وہ آج کے عیسائی ہیں نا، اس زمانے میں یہ چیزیں موجود تھیں. جس طرح ہمارے مسلمانوں میں جہاں پہ دین اتنا محفوظ شکل میں ہے، اس کے باوجود کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. جبکہ کتابیں بھی محفوظ ہیں. جہاں کتابیں بھی محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ بھی آپ چینج ایکسپیکٹ تو کریں گے نا. تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئی ہیں. تو یہ جو سورہ آل عمران کے اندر ذکر موجود ہے نا، پارہ نمبر 4 کا آغاز ہی اسی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی طرف انہوں نے کوشچن میں اشارہ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بارے میں یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کا کھانا جو مسلمانوں کے ہاں یعنی رائج ہے یہ حلال تھا بنی اسرائیل کے ہاں بھی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے وہ جو اسرائیل علیہ السلام نے یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا لقب ہے اسرائیل. اسرائیل کہتے ہیں ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کو. اسرائیل کے نام سے ہمیں کوئی چڑھ نہیں ہے، قرآن میں سورہ بنی اسرائیل ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل کا تو مطلب ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چیزیں حلال تھی سوائے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب ابن اسحاق علیہ السلام نے اپنے اوپر خود جو چیزیں ان کو ناپسند تھیں وہ بنی اسرائیل میں بھی اس طریقے سے ناپسندیدگی کرتے 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 وہ حرام ہی بن گئی. ٹھیک ہے، تو من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی، قل فأتوا بالتوراۃ، اے نبی فرمائیے کہ تورات لے کے آؤ، فتلوہا، اور اس میں سے تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. اس میں اونٹ کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن پاک کے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اونٹ اور خرگوش کے گوشت کا ذکر ہے کہ وہ یعنی یہودیوں کے یہاں حرام مانا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کی حرمت کی دلیل تورات میں موجود نہیں ہے. لیکن آج کی جو تورات ہے اس میں آپ احبار چیپٹر پڑھ لیں، استثناء چیپٹر پڑھ لیں، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن یہ ٹیمپرڈ فارم میں. تو باقی سورۃ الانعام اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں بھی آپ کو ڈیٹیل ملے گی، سورہ نساء کے اندر بھی، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی نافرمانی کرنے کے سبب ان کے اوپر شریعت تنگ کرتے ہوئے کئی حلال چیزیں بھی حرام کر دیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا. اور دوسرا، پیغمبروں کی پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر ماننے والوں نے غلو کر کے کئی حلال چیزوں کو بھی حرام ٹھہرا لیا. جس طرح ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ گھوڑا جو ہے، گھوڑے کے اوپر میرا کلپ بھی آ چکا ہے، بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. فقہ حنفی کی جو بنیادی فقہ کی کتابیں ہیں، جو واقعی کتابیں ہیں فقہ کی، شرح معانی الاثار جسے طحاوی شریف کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے. لیکن میں نے بتایا تھا، میرا کلپ چڑھا ہوا ہے گھوڑے کا گوشت، گھوڑے کے اوپر آپ دیکھ لیں، گھوڑا، انڈا، مرغی اور بھینس بھی ہے اس میں، اس کے بارے میں تو آپ دیکھیں گے کہ بارے شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور میں بھی، کہ ہے تو حلال ہے لیکن کھانا نہیں چاہیے. حلال ہے لیکن مکروہ ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں جی وہ بکری کی بھی نا جی 7 چیزیں مکروہ ہیں، تبرانی میں روایت ہے. سر وہ تبرانی میں جو روایت ہے نا اور بئی حکیم ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے اس میں ایک کذاب راوی ہے، گڑی ہوئی ہے، جس میں وہ آنکھیں ہیں، اوجڑی ہے اور اس طریقے سے باقی چیزیں وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہیں. اس کے آگے لکھا ہوا ہے گھڑی ہوئی روایت ہے. تو اوجڑی کھا رہا کون ہوتا ہے؟ یہی لوگ ہی کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نہیں حرام نہیں مکروہ ہے.
ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں. بھائی شریعت کی ٹرم میں مکروہ جب آپ بولتے ہیں نا فقہ کی ٹرم میں تو اس سے مراد حرام ہی ہوتا ہے, وہ مکروہ تحریمی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو نص قطعی سے ثابت ہو وہ حرام ہے, اور جو فقہی طور پر اجتہاداً ثابت کی جائے وہ مکروہ تحریمی ہے, جیسے سگریٹ کے لیے کہتے ہیں, وہ حرام ہی لے رہے ہوتے ہیں آپ, لیکن ذرا ایک تھوڑا سا لائٹر لفظ رکھ لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے طور پہ. تو اس طرح اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کئی مسلمان بھی ہوئے تھے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, حلال ہی ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی چیز حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا آپ پہ واجب ہے. خود نبی علیہ السلام کو کئی چیزیں ناپسند تھیں. یہاں پہ جناب وہ کدو پکا کے لاتے ہیں, اگر کوئی نہ کھائے کہتے ہیں جی یہ گستاخ رسول ہے. وہ بڑا واقعہ بنایا ہوا ہے جی قاضی ابو یوسف کا, کہ وہ ایک جگہ حدیث بیان کر رہے تھے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو کدو بڑا پسند تھا. انس بن مالک کہتے ہیں, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شوربے والا کدو پکا ہوا ہوتا تھا نا, تو نبی علیہ السلام اپنی مبارک انگلیوں سے اس کے کتیلے تلاش کر کر کے کھاتے تھے, تو اس دن سے میں کدو سے محبت کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے, یہ آپ کی اپنی عقیدت تھی. ایک بندے کو کدو پسند نہیں ہے تو وہ گستاخ رسول کیسے ہو گیا, 295C کا حقدار کیسے ہو گیا؟ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے 295C, یہ قاضی ابو یوسف المتوفا 189 ہجری جس کے بارے میں آج کل کلپ چڑھ رہے ہیں, میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے مجھے قاضی ابو یوسف کے بارے میں مجبور نہ کریں کہ میں آدھے گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرا دوں. میرے بارے میں چڑھایا نا جیسے قاضی ابو یوسف کے ساتھ بڑی دشمنی کر رہا ہے, بڑے الزام لگا رہا ہے. سر ان کے بارے میں وہ چیزیں الزامات نہیں, ان کے حقائق کہ کس بڑے لیول کے انہوں نے جرم کیے ہیں جب وہ چیف جسٹس تھے, جو ہمارے یعنی محدثین نے نقل کیے ہیں. اگر میں نے وہ سند سے یہاں بیان کیے نا سر, آندہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار اس کو آپ بس مطلب اس کا ذکر ہی چھوڑ, میں اب اس لیول پہ آنا نہیں چاہتا, لیکن آپ لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ مجھے آپ وہاں تک لے آئیں, ٹھیک ہے. تو میں صرف اپنے آڈینس تک کہہ رہا ہوں کہ ان کلپوں سے پریشان نہیں ہونا. اس کلپ کا جب جواب آیا نا تو پھر ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بڑی بڑی چیزیں ہمیں پتہ ہیں ان کے بارے میں, اور صحیح سند سے, یہ نہیں ہے کہ جعلی واقعات. تو یہ قاضی ابو یوسف کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہ ایک جگہ حدیث بیان کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کدو نبی علیہ السلام کو پسند تھے, تو ایک بندہ کہنے لگا مجھے تو وہ پسند نہیں ہے. تو اس میں کون سی ماں بہن کی گالی نکالنے والی بات ہے؟ ہم میں سے بھی کئی لوگ ہیں جن کو نہیں پسند ہوگا. تو وہ اندر گئے تلوار نکال کے لے کے, ان کا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تو کافر ہو گیا کیونکہ تو نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے. سر یہ جب پرانے بزرگ کہانیاں لکھ کے گئے ہوں گے تو پھر ابن تیمیہ نے تو الصارم المسلول لکھنی ہے نا, اس میں اس نے بھی غلو کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی چادر میلی تھی تو اس سے نہیں پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے تھا. تو اس لیے تو فیصل بورڈا پہ چڑھے ہوئے سارے کہ اس سے پوچھ لے کوئی تو کہنا کیا چاہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. بابے بھی یہی کچھ کر کے گئے ہیں سر. اور اس کتاب کی وجہ سے جو پوری دنیا میں فتنہ کھڑا ہوا ہے نا, وہ اس کی ہیٹ آج ہم محسوس کر رہے ہیں. اور یہ جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا اس کتاب کو, صرف میں ان کو یہ کہوں گا کہ اس کتاب کے سب سے بڑے وکٹم وہ ہیں, کیونکہ آج بریلویوں سے پوچھیں وہ سارے اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو یہ آپ کے قتل کے فتوے وہ لکھ کے گئے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. بہرحال میں نے اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا, یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے, گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ, وہ آپ دیکھ لیں. تو وہ کہتے ہیں قاضی ابو یوسف نے کہا کلمہ پڑھ. ویسے قاضی ابو یوسف جو ہے نا انہوں پتہ نہیں سی کہ کلمہ دے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوندی, کیونکہ یہ تو انہوں نے تو کہانی کرائی ہے کہ اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے, نبی علیہ السلام کے گستاخ کی توبہ یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے. یہ توبہ نہیں مانتے, پتہ ہے نا آپ کو, نہیں مانتے وہ. تو قاضی ابو یوسف نے کہا کلمہ پڑھ, تو اس نے کلمہ پڑھا تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. آپ کی ڈاکٹرائن میں تو آپ یہ واقعہ بڑا فخریہ سناتے ہیں, لیکن آپ کے حساب سے تو قاضی ابو یوسف خود واجب القتل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتد کو چھوڑ دیا, جبکہ وہ چیف جسٹس بھی. سر پھر اسی تو انجینئرنگ ہی کریں گے نا, انجینئرنگ ٹھیک ہے. جو کہانیاں آپ کرائیں گے تو پھر ہم سے وہی باتیں لیں نا, یہ آپ نے رول بتائے ہوئے ہیں نا. تو کہتے ہیں جی وہ, اور یہ پریکٹیکلی واقعہ ہوا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کے بیٹے نے ایک جگہ سیمینار میں خطاب کیا, جو بندہ وہاں موجود تھا اس نے مجھے واقعہ خود سنایا. تو وہاں پہ وہ اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے, سینسٹیو ٹاپکس کو نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا قتل کوئی نہیں ہے, اور یہ حقیقت بات ہے. ابھی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے نا, عمار خان ناصر نے چڑھا دی ہوئی ہے, زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے نے,
اور جب سلمان تاثیر والا ایشو ہوا تھا تو ان سے نجی محفل میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے, فقہ حنفی میں تو گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے, اور وہ آڈیو لیک ہوگی, چڑھ گئی, پھر ان کو آتماؤں پڑ گئے. یہی بات جب گاندھی صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے اور دیوبندی علماء سے کی تھی کہ بتائیں فقہ حنفی کو آپ فالو کرتے ہیں, فقہ حنفی میں تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی نہیں ہے, تو آپ کس فقہ کو لے کے چل رہے ہیں؟ تو آگے سے اس بات کا جواب نہیں کہتے ہیں جی وہ یہ تو ہے ہی جاہل ہے, یہ تو منکرین حدیث ہے. یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی کلین شیو آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس, تو مولوی کہتا ہے یہ اس کی تو داڑھی پوری نہیں ہے, اس کی تو شلوار نیچے ہے. او تو گل دا جواب دے, کہانی نہ کرا, یہ کو دعائے قنوت سنو, تیرے کو سنیے دعائے قنوت, تو بھی غلط پڑھے گا. اللہم انا نستعینک و نستغفرک دعائے قنوت ہے ہی نہیں ہے, ایک قنوت نازلہ کی دعا ہے. دعائے قنوت تو وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت, تو جڑا کہنا ہے ججا کولو سنو فلانے, تینوں بھی نہیں آندی دعائے قنوت, تیرے بزرگوں بھی نہیں آندی دعائے قنوت, کیونکہ انہوں نے تو فقہ حنفی میں وہ دوسری والی دعائے قنوت لکھی ہے. دعائے قنوت تینوں بھی کوئی نہیں آندی, تو کہانیاں کرانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر تو مجھے بتانے لگے کہ گاندھی صاحب کا بیٹا وہاں پہ ڈسکشن کر رہا, تو وہ جس یعنی روسٹم پہ کھڑا تھا نا, اس کے پیچھے وہ دیوار تھی نا, اس کے اوپر ایک بڑی سی ڈھال تھی اور 2 تلواریں لٹکی ہوئی تھی, اور ایک تلوار والی جگہ دیکھو مولوی درس نہ دیا کرے جا کے. تو کہتا ہے وہ جب ڈسکشن شروع ہوئی, وہ کہتا ہے آڈینس میں سے ایک بندہ اٹھا اور وہ تلوار اتار کے اس کا گلا کاٹنے لگا کہ تو گستاخ رسول ہے. تو لوگوں نے اسے پکڑا بڑی مشکل سے. سر یہ رویے ہیں جو آپ نے پیدا کیے ہیں, جو آج ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارا نام آ رہا ہے FATF میں. ہم بہت پہلے سے چیخ رہے تھے کہ خدا کے لیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو روکیں, ورنہ گلی گلی قتل عام ہوگا. ظاہر ہے جب جوڈیشری کی حکمرانی نہیں ہوگی اور مولویوں کی حکمرانی ہوگی تو پھر یہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے سر. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں آ رہی ہے, ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فرقے کے ہاتھ میں حکومت آ رہی ہے وہ دوسرے والے کو چھوڑے گا؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی نہیں چھوڑے گا. لہٰذا اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی کہ مذہبی جماعتوں کی حکومت نہیں آ رہی, تو اللہ کا شکر ادا کریں گے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, ورنہ سب سے پہلے آپ کی زندگی اجیرن کر دیں گے. صحیح بات ہے, اجیرن کر دیں گے, حقیقت بات ہے. تو یہ جناب بات کہاں سے کہاں نکل گئی, کیونکہ یہ تو مجلس ہے نا, آپ کو پتہ ہے, تو مجلس میں تو پھر ڈیکورم میں باتیں نہیں ہوتی ہیں, علمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, ایک سوال کے جواب میں کئی ایک باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گئی.